اپنے زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہو تو میرے نبی والی زندگی سیکھو، اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے علماء سے جوڑ بیٹھاؤ، اللہ کے واسطے۔ اب تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اے فون چی ہر شے اگلے ٹھوک چھڈی، فون پہ تم اپنے نبی کی سیرت پڑھ۔ اپنے ایک بہت بڑا تاجر تھا لاہور ادھر پاکستان میں، تو ہم کھانے پہ بیٹھے تھے تو اس کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے یہاں فون لگایا اور ادھر کھانا شروع کیا، پورا آدھا گھنٹہ وہ لگا رہا، میں نے کہا توڑی نہ کاروبار دا کی فائدہ، تجھے تو روٹی جوگے بھی نہیں رہ گئے۔ کہا جی وہ بہت بڑا جرمنی میں مال پھنس گیا تھا تو اس کے لیے پھر بڑی اہم کال تھی۔ میں کہتا وہ کرم روٹی پھر بعد کھا لے، میں روٹی کھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا۔ تو میرے نبی کی زندگی، جب آپ گھر میں ہو اپنی بیوی کو عزت، بیوی خاوند کو عزت دے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں اونچ نیچ ہوگی۔ علی و فاطمہ سے بڑھ کے کون سا گھر لاؤں میں آپ کے سامنے؟ میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے، تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھی ہیں، تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے کہوں میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں۔ آپ خود ڈھونڈنے نکلے، کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی، تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو۔ یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو اٹھایا، کچھ نہیں کہا، ساتھ لائے اور گھر میں آ گئے۔ کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی۔ ہماری طرف دیہاتوں میں پنچایتیں ہوتی ہیں نا جھگڑے، تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے ہور بخا دیں۔ ہاں بھئی تو کی آکھیا، ہاں بھئی تو کی آکھیا، اسے کہے تو میں آکھیا نہیں، اسے کہا تو آکھیا، اسے کہے تو میں آکھیا نہیں، اسے کہا تو آکھیا۔ بھائی تھی لڑائی ہو کے صلح دی بجا ہو لڑائی ہو جاندی۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بولے، اور آ کر آپ ایسے نا لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، زمین پر۔ ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا۔ اب مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا، ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا علی کے ہاتھ پر، یہ دیکھ رہے ہو؟ اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا، اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا، بکا تم کو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ اتنے خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں آپ کو؟ یہ دنیا ہے، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والی محبت کے ساتھ۔ میں کیا سناؤں آپ کو؟ اپنے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ سنو، دھیان سے سنو، اظہار محبت، اظہار محبت۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اور عربوں کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھتے، اور کوئی کہتا میری محبوبہ ایسی تو کہتے واہ۔ یہ عرب کا ماحول تھا، جیسے یہاں گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ کا چل گیا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیب فرمائے۔ تو عرب اس میں نا کوئی نہیں جھجکتے تھے، کھلم کھلا۔ وَهَلْ تَبْكِينَ، اپنے لیلا مجنوں کا نام تو سنا ہوا ہے، یہ صحیح لوگ ہیں، ساڑھے ہیر رانجے تو سارے کوڑے قسم۔
وهل تبكين ليلى إذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح. میں نے دو شعر پڑھے، ہر شعر میں وہ لیلہ کا نام لے رہا ہے، لیلہ کا نام لے رہا ہے. یہ کلچر تھا عرب کا کہ معشوقہ سے محبت کا اظہار فخر اور بیوی سے محبت کا اظہار. اور تو رن مرید ہو گیا، تو زن مرید ہو گیا. یہ ماحول سمجھ میں آ گیا. اس ماحول میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور ایسے محفل لگی ہوئی ہے، رو آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ من احب الناس الیک. تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا اور آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے. اللہ وہ تو ہل گیا. آپ نے کہا عائشہ سے. اس کو تو توقع نہیں تھی. وہ گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے. تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کا نام دوبارہ لیا. انہوں تھوڑا جا پانی پیوا منا. اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے بول سے، محبت کے رویوں سے، محبت کی باتوں سے درگزر کرو، برداشت کرو. یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے. حضرت عمر کا فرمان ہے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم. بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے. اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے. تو میرے بھائی بہنوں اللہ کے واسطے میری فریاد سنو. تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے. یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو. اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، کیونکہ یہاں کی نسل خطرے میں. پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا. یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا. ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگڈ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا. میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا. ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا. کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھا خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خاوند بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے. بھائیو اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، کیونکہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو اس زبان پہ قابو پال. یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں. یہ چند روزہ زندگی ہے. میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو. ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں. اور دل کو سب سے صاف رکھو، اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھاؤ. اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو. اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے، واپس نہیں جائے گی. نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی. ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں. تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا. تو وہ کہنے لگا
ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی ہے، تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو گے۔ لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی۔ بے شک ایک طبقہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، آئندہ بھی آئے گا، وہ کہے گا نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، یہی زندگی ہے۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ بس یہی زندگی ہے، جینا ہے اور مرنا ہے۔ او مزے کرو، موج کرو، جو مرضی کرنا کرو، اس لیے کہ موت کے بعد بشعائدہ کننا عظاما نقرا قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ۔ یہ کہتے ہیں بھلا ہڈیاں پرانی ہو کے زندہ ہو سکتی ہیں؟ اب آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے جو مر گئے وہ زندہ ہو سکتے؟ اس کا جواب اللہ دیتا، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا وہی رب تجھے موت دیتا ہے، وہی رب تجھے زندہ کرے گا اور تم تمام کو زندہ کرے گا، اولین و آخرین کو زندہ کرے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ماننے والوں کو جنت دے گا، ٹھکرانے والوں کو جہنم دے گا۔ اس کی کتاب، اس کا قرآن، اس کا کلام، اس کا نبی اعلان فرما رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک خلاق ہے، ایک مالک ہے جس کا نام ہے اللہ۔ ایک طبقہ ہے اور پہلے بھی تھا، بعد میں بھی۔ کچھ نہیں صاحب ایسے مولویوں کے یہ ایسے ہی جھوٹ ہیں، سٹنٹ ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں، کچھ نہیں ہے، بس موج کرو، مزے کرو، یہ رہیں گے ہمیشہ۔ ان سب کو میرا اللہ جواب دے رہا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ چونکہ کلام عرب ہے اور عربی کلام ہے، عربوں پہ اترا ہے، تو ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر میرا رب بولتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو کون اٹھائے گا، مر جانے والے کو کون اٹھائے گا؟ تو اللہ نے کہا ایک آواز آئے گی جس کو کہتے ہیں زجرہ، فَإِنَّمَا ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، ایک آواز پہ زندہ ہو گئے۔ اچھا، زجرہ عام آواز کو نہیں کہتے، زجرہ عرب چرواہے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے۔ تو چرواہے اور جانور میں ایک لینگویج سیٹ ہو جاتی ہے، ایک لینگویج سیٹ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ چل پڑتے ہیں، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ان کو نکالتا ہے باڑے سے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اس پر وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ جب ان کو پھیلاتا ہے صحرا میں جھاڑیوں کے پیچھے تو ایک آواز نکالتا ہے، اس سے وہ سارے کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب شام ڈھلتی ہے، اب ان کو واپس لے کے جانا ہے تو وہ ایک آواز نکالتا ہے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ ہمارے بچپن میں جب بیلوں کی کاشت ہوتی تھی، بیلوں کی کاشت، اب تو ٹریکٹر آ گئے، تو کبھی کبھی مجھے میرے باپ مرحوم ساتھ لے جاتے تھے، تو 10-10 20-20 50-50 بیلوں کی جوڑیاں چل رہی ہیں۔ اب اس کو رائٹ موڑنا ہے، لیفٹ موڑنا ہے، تیز کرنا ہے، آہستہ کرنا ہے، سب اس ہل چلانے والی کی آواز پہ ہوتا تھا۔ جب اس کو وہ رائٹ موڑنا چاہتا تو وہ تھوڑی دیر پہلے کہنا شروع کرتا، سجا 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 سجا، پنجابی میں سجا رائٹ کو کہتے ہیں، تو وہ بیل رائٹ مڑ جاتے۔ جب اس کو لیفٹ موڑنا ہوتا وہ کہتا کھبا 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 کھبا، تو وہ لیفٹ مڑ جاتے تھے۔ جب ان کو تیز کرنا ہوتا تو کہتا ہاں 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 ہاں، وہ تیز ہو جاتے تھے۔ جب ان کو کھڑا کرنا ہوتا تھا تو وہ سب ایک آواز نکالتا تھا، وہ میری یادداشت میں نہیں ہے، تو اس پر وہ رک جاتے تھے۔ تو یہ مختلف لینگویجز فکس ہو جاتی ہیں جانور اور انسان میں۔ زجرہ کس لینگویج کو کہتے ہیں؟ زجرہ اونٹ چل رہے ہیں، بکریاں چل رہی ہیں، سورو پھر رہی ہیں، اب شام ہو گئی ہے، اس نے واپس لے جانا ہے،
تو وہ ایک آواز نکالتا ہے، چرواہا ایک آواز نکالتا ہے، جہاں جہاں وہ آواز جاتی ہے فوراً بکریاں چارہ چھوڑ کے واپس، اونٹ جھاڑیاں چھوڑ کے واپس اور تیزی سے آتے ہیں، اس آواز کو نکالتا رہتا ہے اور اس پر جانور کٹھے ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب سارے کٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو لے کر پھر وہ واپس ان کے باڑے کی طرف چل پڑتا ہے۔ میں قربان جاؤں میرے رب کا کلام، میرے رب کا قرآن، میرا رب وہ عربوں سے بات کر رہا ہے، سانو تو نہیں پتا زجرہ کے نوادن، لیکن عرب کو پتا ہے کہ زجرہ کسے کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے روزانہ تم بکھرے جانوروں کو اکٹھا کرتے ہو ایک آواز پر، اونٹ کہیں کہیں پھر رہے، بکریاں کہاں کہاں پھر رہی ہیں، تو ایک آواز دیتا ہے اور وہ کھچے چلے آتے ہیں۔ ایسے ہی تیرا رب تمہیں مارے گا اور تمہیں بکھیر لے گا، تمہاری ہڈیاں چورا چورا کر لے گا، تمہاری بوٹیاں زمین کھا جائے گی، تمہاری ہڈیوں کو زمین کھا جائے گی، پھر تم چورا چورا ہو کے بکھر جاؤ گے۔ پھر تیرا رب ایک آواز دے گا، وہ زجرہ جس پر جانور کٹھے ہوتے تھے، تیرے رب کی آواز پر تم زندہ ہو کے کٹھے ہو جاؤ۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اے یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة۔ یہ کتنے واحدہ میں نے قرآن سے کٹھے کر کے آپ کو بتائیں کہ ایک آواز اور تم ایسے کھچے چلے آؤ گے جیسے تیری آواز پر اونٹ کھچ کے آتا ہے، بکری کھچ کے آتی ہے، گائے کھچ کے آتی ہے، تو اپنے رب کی آواز پر پورا کا پورا قبر سے نکلے گا اور کھچا چلا جائے گا، اور تیرا رب تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، تم سب کو گھیرے میں لے کے کھڑا کرے گا، تم بھاگ نہیں سکتے، أَيْنَ الْمَفَرُّ، تم چھپ نہیں سکتے، لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، تم کہیں لڑ کے نکل نہیں سکتے، لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، لہٰذا آج تم کھڑے کر لیے جاؤ گے، لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ اربعین، زمین تمہیں پکڑ کے کھڑا کر دے گی۔ آج تم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ وہ اس جہان کا مالک اور شہنشاہ ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ خود پیدا ہونے سے پاک ہے، اس نے سب کچھ بنایا، خود بننے سے پاک ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، وہ سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، سب کا جوڑا جوڑا بنایا، خود جوڑے سے پاک ہے، سب کو نیند دیتا ہے، خود نیند سے پاک ہے، سب کو موت دیتا ہے، خود موت سے پاک ہے، سب کو کمزور کر دیتا ہے، خود کمزوریوں سے پاک ہے، سب کو ضرورتوں کا غلام بنایا، خود ہر ضرورت سے پاک ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے اور ہر ذات کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، سپیس چاہیے، اور میں جب بھی اس پر غور کرتا ہوں میں پاگل سا ہو جاتا ہوں کہ رب کہتا ہے میں موجود ہوں پر جگہ سے پاک ہوں، میرا مکان کوئی نہیں، لا یحویہ مکان، موجود ہوں، لا یحویہ مکان، میں موجود ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، آپ موجود ہیں مسجد کے قالین پر بیٹھے ہوئے، یہ کیمرہ موجود ہے، اس کا سٹینڈ فکس ہوا ہے قالین پر، میرا اللہ کہتا ہے میں ہوں، کتنا بڑا ہوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اتنا بڑا ہوں، پیچھے سے سنو، اللہ کہتا ہے تم کیا تمہارا ویمبلے تم ویمبلے والے مجھے یاد نہ کرو تو میں نے کہا فرق پہ جاندا ہے، تجھے سن لو، میرا رب کی آخر ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، تم پونڈ کے پیچھے دھکے کھاتے رہو، تیرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اسے یاد کرو یا نہ کرو، تیرے رب کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیوں کہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اور سبح میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے،
میں بھی بیان کر رہا ہوں یہ تسبیح ہے، میرے اللہ کی تسبیح، لیکن اور 15 منٹ کے بعد میرا بیان ختم ہو جائے گا، پھر ایک دوسرا عمل نماز شروع ہو جائے گی، نماز ختم ہو کے مابین اپنے گھروں کو چل دیں گے۔ سبح کے لفظ میں یہ مطلب موجود ہے کہ تیرے سوا اے انسان کائنات میں جو کچھ تیرے رب نے بنایا ہے وہ کسی سیکنڈ تیرے رب کی یاد سے غافل نہیں، مسلسل تیرے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، مسلسل سبح، مسلسل للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، رکتے نہیں، کیونکہ سبح میں ایک معنی ہے تیرنا، اور تیرنے میں ایک ضرورت ہے کہ رک نہیں سکتے، تیرنا ہی پڑے گا جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے۔ چلتے چلتے کھڑا ہونا، ہم راستے میں رک گئے، گاڑی بھی آ رہے تھے، راستے میں رک گئے، پھر دوبارہ چل پڑے، لیکن جو پانی میں اترتا ہے وہ رک نہیں سکتا، اسے دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے چلنا ہی ہے، تیرنا ہی ہے، ٹھہر نہیں سکتا، ٹھہرے گا پانی لے جائے گا، مچھلی لے جائے گی، اسے تیرنا ہی تیرنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سبح سبح، جسے تیرنے والا تیرنے سے نہیں رکتا، کل کائنات تیرے رب کو یاد کرنے سے رکتی نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی سو جاتا ہے، انبیاء بھی انبیاء کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ نیند میں بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، انبیاء کی بات تو اور ہے، باقی ولی نیک سب جب سوتے ہیں تو ختم، سو گئے تو تسبیح ختم ہو گئی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تیرے سوا کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزتوں والا، وہ حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، وہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا نشانی ہے؟ یحیی و یمیت، موت زندگی کا مالک ہے، تم اپنی طاقت سے زندہ رہ کے دکھا دو، اپنی طاقت سے مر کے دکھا دو، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مضمون میرے ذہن میں اچانک اس لیے آیا، میں نے آپ کا یہ جو دیکھا جمع ہونا، گرمی، شدت، مستورات، مرد کھڑے بیٹھے چاروں طرف یہ کیمرے والے، اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس تو کوئی دولت نہیں، نہ میں آپ کو کوئی ڈگری دینے آیا ہوں، نہ کوئی آپ کو کوئی انعام بانٹنے آیا ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کی نسبت ہے، آپ سارے اس محبت میں آئے بیٹھے ہیں، میں اس محبت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے رنگیلے کا نام سنا ہوگا، رنگیلا ہمارے مشہور کامیڈی اداکار تھے، 96 میں ہم نے سٹیج کے فلم کے اداکاروں میں کام کیا، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، ان کو لانا بٹھانا بات کرنا۔ جب میں نے تھوڑی سی بات کی تو میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے، یہ آنسو کوئی میں نے آنسو گیس تو نہیں چھوڑا، لیکن وہ چپ وہاں بھی ایکٹیویٹ تھی تو ایسے زارو قطار رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے، اور انہیں کھڑے ہو کے جب بیان ختم ہوا کہ میرے بھی 3 دن لکھو، میں 3 دن کے لیے جماعت میں جاؤں گا۔ کہنے لگے میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ، تو وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جا سکتا ہے، مسلمان نہیں جا سکتا، سکھ نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، صرف ہندو۔ تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں وہ کیا ہے، تو میں نے میک اپ مین سے کہا مجھے پنڈت بناؤ، میک اپ، سر سے بال تو بالکل اڑ گئے تھے، تو اس نے چوٹی لگا دی، لمبی کر دی، ادھر رنگ لگا دیے، ادھر لگا دیے، ادھر لگا دیے، تو انہوں نے 2 پیلے کپڑے، کہنے لگے میں نے 2 پیلی چادریں لے لی اور 2 کڑے لے لیے لکڑی کے، اور ایسے جوتا بھی پنڈتوں جیسا، اور کو پیسے لے لیے ٹوٹے ہوئے، اور میں جب پہنچا دروازے پر میں نے نعرہ لگایا ہرے رام، تو اب ایکسپریشن تو ان کا اپنا کا پیشہ تھا، تو انہوں نے سمجھا بدنی ہے کیڑا بلا مہاراج آ گیا، ان کا مہاراج جے مہاراج، سارے وہ گیٹ کیپر جے مہاراج۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو یہ بڑے چلے اس چال سے، تو لوگ آ کے پاؤں چھونے لگے، یہ پیسے تقسیم کرنے لگے، تو اور ان کے نعرے لگ گئے مہاراج کی، جے مہاراج جے مہاراج، کہنے لگا میں نے بڑی چس سہیلے بھی ہے کامی بن، اور تھوڑی دور گیا تو کہنے لگا میرا کلیجہ اچھل کے یہاں آ گیا کہ آگے میں نے کیا دیکھا، ایک فل سائز سونے کی گائے تھی،
اور سارے ہندو اس کو سجدہ کر رہے تھے. تو میں نے کہا وہ کم بخت وہ تو آیا کیوں تھا؟ اب اگر تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا ایمان جاتا ہے اور سجدہ نہیں کرتا تو تیری جان جاتی ہے. اب کیا کرے گا؟ کہنے کہ میرے تو خانیوں چھوٹ گئی، پر خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، چلتا گیا. جب قریب آیا تو میں نے کہا یا اللہ تو گوار ہے، میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں. اللہ نے اس امت کو بڑا امتیازی بنایا ہے. هو اجتباکم، اللہ نے ہمیں چنا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری، تو انہوں نے اس میں پڑھے اس امت کے حالات کو، گئے کوہ طور پر، کہنے لگے یا اللہ انی اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی. یا اللہ آپ نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت بعد میں آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ امت ہوگی، وہ بھلائی کے داعی ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے اور تیرے اوپر ایمان لائیں گے. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی. اللہ نے فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ میرے آخری نبی کی امت. موسیٰ علیہ السلام رب اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا. اے اللہ وہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ امت اپنی کتاب کی حافظ ہوگی. تورات، زبور، انجیل کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی، صرف نبی کو یاد تھی، نبی کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی. تو کہا یا اللہ وہ تو اپنا سارا قرآن یاد کر لیں گے. میرا شاگرد میرے مدرسے میں رمضان آیا، چھٹیاں ہو گئیں، کوئی حافظ پڑھانے والا نہیں تھا، وہ صبح بیٹھتا تھا، شام تک ایک پارہ یاد کر کے عشاء میں سنا دیتا تھا. اس نے 1 مہینے میں قرآن یاد بھی کیا اور سنا بھی دیا. اللہ نے اس امت کو ایسی استعداد عطا فرمائی کہ ان کا قرآن ان کے سینے میں ہے، نمازوں میں پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں. یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. اللہ نے کہا نہیں، تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت. پھر کہ یا اللہ اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، ان کے جو گناہوں کا کفارہ ان کی نمازیں بن جائیں گی. وہ فجر پڑھیں گے، رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ظہر پڑھیں گے، فجر اور ظہر کے درمیان کے معاف ہو جائیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ان کی شیٹ صاف ہوتی رہے گی. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. تو اللہ نے کہا تلک امت احمد رب اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلالہ حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہ امتی قال تلک امت احمد. یا اللہ میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں جو ہر باطل کی سرکوبی کریں گے اور اپنے دین کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ دجال سے بھی لڑیں گے. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. کہ تلک امت احمد، وہ احمد کی امت. رب اجد فی الالواح امتا صدقاتهم فی بطونہم یاکلونہا رب اجعلہم امتی. یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جو زکوٰۃ کھائے گی. زکوٰۃ شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہو، کسی کو نہ ہو. بنو اسرائیل کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے نہیں تھی. یہ اس وقت تو سونا چاندی ہوتا تھا، سونے چاندی کی تھیلی پہاڑ کے اوپر رکھی، اوپر سے آگ آ کے جلا دیتی تھی، زکوٰۃ قبول ہو گئی. اگر یہ مال حرام ہوتا تھا تو آگ نہیں جلاتی تھی، زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی. جانوروں کی زکوٰۃ، جانور کو چوٹی پر کھڑا کرتے تھے، آگ آ کے جلا دیتی تھی، قبول ہو گیا. نہیں جلایا تو یہ حرام مال ہے. اس امت کی زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دے دی جاتی. ان کے غریبوں کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا حکم تھا. لیکن اس امت کے ساتھ تو اللہ نے لاڈ کیے ہیں. لاڈ صدقہ زکوٰۃ تو ہے ہی ہے. ایک اور مزیدار قصہ سنا تھا. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا. آپ نے کہا کیوں ہوا؟
کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. ہم نے کہا اچھا تو پھر ایک غلام آزاد کرو. کہا جی میں غریب بندہ میں تو کروں. کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا جی میں تو خود مسکین ہوں، میں کس کو کھلاؤں. کہا اچھا پھر 60 روزے رکھو. کہ ایک روزے چند چاڑ یا 60 روزے کی کریں. تو آپ بھی ہنس پڑے. ہم کہا تو بیٹھ جا میں تیرا کام کروں. بیٹھ. تھوڑی دیر گزری، ایک انصاری صحابی اونٹوں کا لے کر آئے ٹوکرا. یا رسول اللہ یہ صدقے کا ہے تو آپ تقسیم فرما. تو آپ نے فرمایا وہ کدھر ہو بھائی؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہ یہ لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے. کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، آپ میرا جرمانہ مجھے ہی کہو. میرا جرمانہ میں نے دو، میں آپ کھانا ہے. آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے یہ دانت نظر آنے لگے. کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آپ کے آخری دان نظر آتے تھے، ورنہ آپ اتنا ہنستے تھے. آخری دان اگر جب صرف تیرے واسطے اور کسی واسطے نہیں. تو اللہ نے اس امت کو اتنے لاڈ سے اٹھایا، اتنے پیار سے اٹھایا. آیت اتری لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. اس طرح کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھے برابر نہیں. ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم وہ پاس بیٹھ نابینا. یا اللہ یہ کیا کہہ دیا تو نے کہ گھر بیٹھنے والے اور تیری راہ میں پھرنے والے برابر نہیں. میں تو نابینا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ میرے لیے کوئی گنجائش نکال. ایک لفظ لے کر جبریل دوبارہ واپس آیا. ایک لفظ لے کر ایک آدمی کی خاطر. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابھی اس آیت کو یوں پڑھا جائے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. اس امت کو اللہ نے اس طرح پروٹوکول دیا کہ اب آپ اس لفظ کو اس آیت کو اس طرح پڑھیں کہ گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک صحابی ہیں اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. طلاق تھی جاہلیت جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے. تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں. ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایسی طلاق. وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس. اچھا اب دیکھیں پہلی کتابیں اتر گئیں، تورات اکٹھی، زبور اکٹھی، انجیل اکٹھی. قرآن ایسے نہیں آ رہا. قرآن کبھی ایک لفظ آ رہا ہے، کبھی ایک سطر آ رہی، کبھی ایک سورت آ رہی، کبھی ایک آیت آ رہی. صرف سورہ انعام بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی. اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تسبیح و تہلیل پڑھتے. یا رسول اللہ حضرت عائشہ کنگھی کر رہی ہیں. یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، اب کیا ہوگا؟ تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا آپ نے رواج پر فرمایا خولا، طلاق ہو گئی. کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائے انہو ابو ولد وحب الناس الی، وہ میرے بچوں کا باپ، ہماری آپس میں بہت محبت ہے. اس نے غصے میں کہہ دیا ہے. تو آپ نے کہا حرمتی علیہ خولا، طلاق ہو. ان کا یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی ونثرت له بطنی وتفرق اہلی. یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوانی ختم ہو چکی ہے، مال میرے پاس کوئی نہیں. اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں، مجھے کون سہارا دے؟ تو اب چپ ہو. چونکہ وہ منوانا چاہتی، ابھی وہی کوئی آئی نہیں، آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے تو آپ خاموش ہو گئے. حضرت عائشہ کنگھی فرما. اللہ اکبر. جب اس نے دیکھا کہ آپ چپ ہو گئے تو کہنے لگے اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب کو سناتی. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. کبھی اللہ سے بڑی گھاٹی چھنتی تھی،
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، وہ کہہ رہی اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں۔ اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا، اللہم انہم لی منہ سبیتا صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فضاجعوا، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتم الیہ فضاعوا، باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا؟ یا اللہ اب ذرا غور کی، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار، تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار۔ میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا، میں بچوں کو کہاں لے جاؤں، میں بڑھاپا کہاں گزاروں؟ تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی، تو جب وحی آتی تھی اب پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی، تو حضرت عائشہ نے کہا خولا وحی آ گئی، وحی آ گئی۔ خولا نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دیا۔